بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بہت اچھا لگ رہا ہوگا۔ عشق و جنون، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ناول اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ رات کے 1 بجے میں آپ سب کے لیے وائس اوور کر رہی ہوں یار، دیکھیں ہم بھی تو آپ کے لیے محنت کرتے ہیں نا، بغیر پنکھے کے وائس اوور کرنا اتنی گرمی میں از ناٹ ایزی۔ تو پلیز اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ آپ کا یہی سب کرنا ہمارے لیے کافی ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ اپنی اماں کی کال دیکھ کر وہ لب بھینچتے بمشکل خود کے اعصاب کو کنٹرول کرتا کال کو ریسیو کر گیا۔ ان کی لمبی زندگی کی دعائیں اسے آج پتہ نہیں کیوں بے معنی سی لگی تھی، جیسے وہ بس زبانی سے لفظ بول رہی تھی۔ شاید کچھ وقت پہلے کے انکشاف نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ ماضی کی کچھ جھلکیاں اعظم صاحب کے گھر آنے پر ہر طرف ان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ان میں سے 2 لوگ تھے جو خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ شہباز صاحب، جس کی کم عمری میں ہی عشق جیسا روگ پالا تھا، دوسری طرف حسد اور جلن کی بھٹی میں جلتی گوہر تھی، جس کے مطابق ہر خوبصورت چیز پر اس کا حق ہے۔ اس لیے وہ ہر حال میں اعظم کو اپنا بنانا چاہتی تھی۔ اس کہما کہمی میں کب شادی کا وقت آیا، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ ایجاب و قبول کا سلسلہ شروع ہوا کہ ابھی نایاب کچھ بولتی کہ گوہر نے سب کے سامنے اپنی شارک پر چھڑی رکھی۔ گوہر بچے، یہ سب کیا ہے، چھوڑو اسے۔ ان کے ماں باپ لپکے، لیکن ان کے ہاتھ کے اشارے نے ان کے قدم روکے۔ آپ کو بولا تھا میں نے، ماں، اگر آپ میری شادی شہباز سے نہ کروائی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ محبت کرتی ہوں میں ان سے، پھر یہ کیسے اس سے شادی کر سکتے ہیں؟ یہ صرف میرے ہیں، لیکن آپ نے نہ مانی۔ اگر ابھی اسی وقت میرا نکاح آپ لوگوں نے نہ کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس کی بات پر ساتوں آسمان گرے تھے سب پر۔ گھونگھٹ میں لپٹی نایاب حق تک بس بہن کو دیکھ گئی۔ شٹ اپ ایڈیٹ گرل، تم جیسی بے حیا لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ مرنا ہے تو شوق سے مرو، لیکن میں تم سے نکاح نہیں کروں گا۔ شہباز کی بات مکمل ہوتی وہ اپنی نبض کاٹ چکی تھی۔ گوہر ان لوگوں میں سے تھی جو کسی دوسرے کے پاس خود سے زیادہ خوبصورت شے دیکھ کر حسد کا شکار ہو جاتی تھی، اور وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ شہباز مان جائیں، بات آپ کو میری قسم، اور یہ آخری لفظ تھے جنہوں نے باقی لفظ شہباز کی زبان سے چھین لی تھی۔ وہ اس ظالم لڑکی کو ایک نظر دیکھ کر رہ گئے، جو اپنے ہونے والے شوہر کو اپنی بہن سے شادی کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ ایک نظر اس شفاف لڑکی پر ڈالتا بولا تو سب نے چونک کر دیکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، وہ دوبد بولی۔ انہوں نے عجیب نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا وہ اس قدر اس لڑکی کے لیے گراں تھا کہ وہ اس کے سنے بنا ہی مان گئی؟ ٹھیک ہے، پھر میرے ساتھ آپ کا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ وہ بھی اعظم سے ان کی بات پر پلک تک نہ جھپک سکے۔ کیا بکواس کر رہے ہو شہباز؟ کچھ تو خیال کرو، وہ کتنا چھوٹا ہے۔ آغا جان غصے سے بھرے پڑے تھے۔ انہیں یہ ہسپتال کم اور کسی عدالت کا منظر زیادہ لگ رہا تھا، جس سے میرا نکاح کیا جا رہا ہے۔
وہ بھی چھوٹی ہے مجھ سے۔ اگر میری شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مرنے دیں اسے۔ کس کام کی رہی یہ دکھاوے کی زندگی، کس کام کی رہی یہ دکھاوے کی زندگی، وعدے کیے کسی سے، گزاری کسی کے ساتھ۔ ڈرائیور انکل، آپ تو کچھ بتائیں نا، یہ میر نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ وہ بھی اتنا تیار کروا کر۔ وہ تجسس کے مارے تیسری بار پوچھ رہی تھی۔ اتنی ہیوی میکسی، اوپر سے اتنا بڑا دوپٹہ جو سنبھالے سنبھل نہ رہا تھا، جو بس خاموش سی نظر اپنی مالکن پر ڈال کر اس راہ پر گامزن تھا جہاں ان کے مالک منتظر تھے۔ مالکن صاحبہ، مالکن صاحب نے منع کیا ہے، وہ آپ کو خود بتا دیں گے۔ ان کی بات پر منہ بسورے باہر کے منظر دیکھنے لگی۔ گاڑی کے رکتے ہی ڈرائیور نے پچھلا دروازہ کھولا۔ پہلا قدم زمین پر رکھتے ہی کسی نرم شے پر اپنے پاؤں پڑتے دیکھ چونک کر نیچے دیکھا۔ کالے گلاب، دنیا میں پائے جانے والے نایاب پھولوں میں سے ایک کی ایک لمبی سی قطار چادر کی طرح بچھی ہوئی تھی۔ کچھ دن پہلے کا واقعہ پھر سے دماغ میں تازہ ہوا تھا۔ میر دیکھے نا، کالے گلاب کتنے خوبصورت ہے نا؟ جیسے وہ اس کی بات کی نفی نہیں کر سکتا، اور یہ واقعی اس کا مان تھا یا یقین کہ میر کو کبھی اسے انکار نہیں کرے گا۔ ہاں بالکل، لیکن اتنے نہیں کہ میری بیوی میری آغوش میں ہوتے ہوئے ان بے جان شے کو دیکھے۔ اس نے گود میں بیٹھی بیوی اور پھر ٹی وی پر موجود کالے گلابوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اوہو، ایک تو آپ بھی نا، آپ تو میرے شوہر ہیں، اور یہ کالے گلاب تو مجھے بہت پسند ہیں، اتنے کہ سارا دن دیکھ سکتی ہوں میں ان کو، وہ بھی بغیر پلک جھپکائے۔ اس کی بات پر میر کی پوزیسیونیس جیسے اود آئی تھی۔ اگر وہ گلاب کالے نہ ہوتے تو وہ اس کی نظروں سے ضرور بھسم ہو جاتے۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اسے خود کے بے حد قریب کرتا، اپنی ساری فرسٹریشن جیسے وہ اپنی سانسوں سے اس کے اندر انڈیل رہا تھا، ہاتھوں اور پاؤں کا استعمال کرتی جیسے وہ اس شیر کے کچار سے خود کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنی پیاس مٹاتا وہ خود ہٹا، لیکن اپنے سے دور نہ کیا جو آنسو بہائے پلکیں جھکائے اس کی قربت میں ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ ایک بات ابریش میر، یاد رکھنا، میں بڑا سنگی سا بندہ ہوں، اور تمہاری نظریں تک میں کسی اور شے پر برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ آئندہ یہ نہ ہو کہ میں تمہیں خود میں اتنا الجھا دوں کہ تم سوائے میرے کچھ یاد نہ رہ سکے۔ اسے بری طرح سے سکتے دیکھ کر وہ بمشکل خود کو سختی کرنے سے روک پایا تھا۔ وہ اس کی اس قدر جنون پر بس سر ہی ہلا سکی۔ میم پلیز، سر ویٹ کر رہے ہیں آپ کا، کسی لڑکی کی آواز پر وہ خیال سے جیسے باہر آئی۔ کس قدر عجیب منظر تھا، جن پھولوں کو وہ دیکھنے چھونے کے لیے کیا کیا نہیں کرتی تھی، آج وہ قدموں میں تھے۔ اتنا بڑا مال، لیکن جو چیز حیرانی کا باعث وہ تھا اس کا نام ابریش میر۔ اپنا نام پڑھ کر دل کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی، چہرے پر خود بخود شرم سے مسکان آ گئی تھی۔ خبردار، جو ہلے تو خاموشی سے بیٹھو، وہ حکمیہ سے لہجے سے بولتی اسے پھر سے بیڈ پر بٹھا چکی تھی۔
مناہل میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ کام ہے، وہ تاتا بولا جو اسے زمین پر قدم نہیں رکھنے دے رہی تھی۔ چپ، حال دیکھیں اپنا۔ زردیاں گھلی ہیں چہرے پہ اور آپ کو کام کرنا ہے، آج اٹھ کر دکھائیں پھر مجھے ابھی جانتے نہیں کس کے بل نکالنا مجھے بھی آتے ہیں۔ وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے بولتی، وہ اسے گھریلو حلیے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہائے اگر کس کے رومانس کر لے تو دیکھنا کمبخت یہ دل میں جلتے بامبر شاید تھوڑے بہت پرسکون ہو جائیں۔ اس کی بکواس پر سرخی مائل گالوں سے گھوری سے نوازتی اٹھتی کہ ساحر نے جھٹکے سے کھینچا، وہ کسی ہیل و حجت اس کے سینے سے آ لگی۔ ساحر کیا بدتمیزی ہے، لگی تو نہیں؟ اس کے زخموں پر نرمی سے ہاتھ رکھتی بولی، میری آنکھوں سے اوجھل مت ہوا کرو مناہل، تم میرے دل کی آنکھوں کا محبوب نظارہ ہو۔ وہ کس جذب سے کہہ رہا تھا کہ مناہل کی ساری توجہ اس کی سحر انگیز باتوں پر ہو گئی تھی۔ اگر محبت کا رنگ سفید ہے تو میرے لیے اس احرام کی مانند ہو جسے اوڑھنے کے بعد ہر بڑائی سے توبہ کر لی جائے، دنیا سے منہ موڑ لیا جائے، تم خدا کی طرف سے دیا گیا انمول تحفہ ہو۔ اس شدت سے اس دل میں بس گئی ہو۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے الفاظ نے جیسے مناہل کو نئی روح دی تھی۔ وہ مناہل ساحر کا سفر چند لمحوں میں طے کر گئی تھی۔ اسے محبت تھی اپنے شوہر سے، ہر بیوی کی طرح، لیکن آج اسے اس کے عشق سے عقیدت ہوئی تھی۔ شاید اتنی محبت کوئی دے پاتا اسے۔ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں ساحر، مناہل کی زندگی کا واحد مرکز ہیں آپ۔ اس کے سینے سے سر اٹھاتی اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر پھر دونوں آنکھوں کو ہونٹوں سے چھوتی بولی۔ وہ آج بھی اظہار نہیں کرتی تھی، بس اس کی اہمیت بتاتی تھی۔ اٹھ جاؤ یار۔ وہ اسے اٹھانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا لیکن وہاں مجال کان پر جوں تک رینگی ہو۔ نظریں ٹیبل پر پڑی پانی کے جگ پر پڑی، وہ اٹھائے گرانے لگا، پھر ایک دم سے ہاتھ پیچھے کیے۔ نہیں، بہت ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی۔ پھر خود ہی اپنے خیال کی تردید کر دی تھی۔ ایشا چڑیل۔ وہ اس کے کان کے پاس آہستہ سے چیخا کہ وہ اس کی آواز پر جھٹکے سے اٹھی۔ وہ چیخ مارتی کہ کاشان نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ جب یقین ہو چکا کہ اب نہیں چیخے گی تو آرام سے ہاتھ ہٹائے۔ تم یہاں رات کے 12 بجے کیا کر رہے ہو؟ سامنے گھڑی پر نظریں ڈالتی حیران بھری نگاہوں سے گویا ہوئی۔ اس کی بات پر بیڈ آلتی پالتی مارے بیٹھے کاشان نے معصوم سی شکل بنائی۔ یار مجھے بھوک لگی ہے، پلیز کچھ بنا دو۔ وہ داڑھی کھجاتا اسے کیوٹ لگا، لیکن پھر اپنی نیند سے جگانے کا خیال آتے ہی غصہ اُد آیا۔ یا اللہ، تم مجھے بتا ہی دو، میں ہوں کیا؟ وہ اب زچ ہوئی تھی جو آدھی رات کو بھوکی داستان لے کر یہاں پہنچا تھا۔ جا کے خود بنا لیتا کچن سے کچھ۔ تم سردیوں کی دھوپ ہو، تم چائے ہو یا سوپ ہو، تم سردیوں کی دھوپ ہو، تم چائے ہو یا سوپ ہو، میرے لیے گیزر ہو تم، کوئلہ ہو تم، ہیٹر ہو تم لکڑیوں کی ٹال ہو، تم نرم گرم سی شال ہو۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتا اس کی اہمیت بتا رہا تھا۔ اور سٹائل بھی بس ہمارے کاشان صاحب کا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی جو آدھی رات کو بیوی کی گھسی پٹی پوئٹری سنا رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے کاشان، مجھ سے اپنی یہ شاعری دور رکھا کرو، میری غلطی ہے جو تم سے سوال کر لیتی ہوں۔
ایسے پھونک مجھ پہ محبت میری جاں، جیسے تجھ میں روح پھونکی گئی ہے۔ کاشان کیا مسئلہ ہے، خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ اس کی نظروں سے اکتائے ہوئے بولی جو کب سے نظریں اس پر مرکوز کیا بیٹھا تھا۔ ہائے، ایک ہی دل ہے پاس، کتنی بار چراؤ گی؟ وہ گہری نظروں سے دیکھتا اسے سٹپٹانے پر مجبور کر رہا تھا۔ مجھے ایسے مت دیکھو، آرام سے بیٹھ جاؤ، میں بنا رہی ہوں روٹی۔ وہ بجائے اسے نظر ہٹانے کے سرتا پیر گھوڑنے لگا تھا۔ یہ تمہیں کتنی بار بولا ہے مجھے آپ کہہ کر بلایا کرو، لیکن تم پر میری باتوں کا خاک اثر ہوتا ہے، اپنی ہی کرتی ہو۔ رات کے 2 بجے تمہیں یہی سوال یاد آیا تھا؟ وہ جلدی سے بات کا رخ بدل گئی۔ بالکل، رات کے وقت تو صرف رومانس ہوتا ہے، اور میں دوسرے سوالوں پر اپنی انرجی ضائع کر رہا تھا۔ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کے کان کی لو دانتوں تلے دبایا تو سسکی لیتی بمشکل اس سے دور ہوئی۔ ابھی وہ کوئی اور گستاخی کرتا کہ باہر سے آتے قدموں کی آواز پر وہ دونوں کے درمیان فاصلہ قائم کر گئی۔ کچھ شرم کر لو، آدھی رات کو کون سے ناکام عاشقی سوچ رہی ہے جو الووں کی طرح جاگ رہے ہو؟ اپنے باپ کی کڑک آواز سن کر وہ دونوں حواس باختہ ہوئے۔ عیشا کی نظریں شرم کے مارے اٹھ ہی نہیں پا رہی تھیں۔ بابا، میری زندگی میں تو ویلن کی انٹری کی ضرورت نہیں، قسم سے آپ کے ہوتے ہوئے۔ انہوں نے تعصب سے اتنے اس بے شرم بیٹے کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں میں یہاں اس لیے نہیں لایا کہ تم میرے علاوہ کہیں اور دیکھو۔ وہ جو پھولوں کی خوبصورتی سراہتی نظروں سے دیکھتے اپنے شوہر کو نظر انداز کر رہی تھی، یہ بات شاید اسے پسند نہ آئی تھی۔ مقابل کو ہر وقت اس کی نظریں خود پر مرکوز اچھی لگتی تھی۔ عشق میں مبتلا شخص کے نزدیک پوری دنیا، کل آبادی ایک شخص ہے۔ اوہو میر، دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے سب کچھ، مجھے دیکھنے تو دیں اور آپ مجھے ڈانٹنے لگ پڑے ہیں۔ وہ اپنی ناک سے غصہ بھلاتی اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ ہر طرف لگے کالے گلاب اور بیچ میں سرخ گلابوں سے لکھے گئے الفاظ، تھینکس ٹو کمنگ ان مائی لائف۔ فانوس میں بجتا ہلکا ہلکا میوزک ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ اس قدر خوبصورت جگہ تھی کہ منظر نظر ہٹانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے کھینچ کر خود کے قریب کر گیا، ایک نظر اس کے چہرے پر آتی سرخی کو دیکھا، دل پھر سے اس کی قربت بے بس ہوا تھا۔ وہ سادہ لو لڑکی ایک شاطر بزنس مین کو کس قدر خود میں مگن کر چکی تھی کہ ہر وقت سوائے اس کے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ بے ساختہ وہ سارے فیصلے سمیٹا اسے گلے لگا گیا، جیسے پل بھر بھی دور ہوا تو وہ جدا ہو جائے گی۔ اس قدر شدت تھی اس کے حصار میں کہ وہ احتجاج تک بھی نہ کر پا رہی تھی۔ اس کی شدت بھرے لمس میں جیسے وہ فنا ہو رہی تھی۔ میری زندگی میں ہونے والا سب سے خوبصورت اضافہ ہو تم، اس کے ہاتھوں کی عقیدت سے اپنے ہاتھوں میں لیتا بولا۔ اس قدر چاہت تھی ان کی آنکھوں میں اس کے لیے ابرش کو لگا کہیں نہ کہیں یہ وہ آنکھوں میں ڈوب جائے گی۔ اتنا پیار ہو گیا ہے مجھے اپنی اس چھوٹی سی بیوی سے کہ ایک پل کے لیے جینے کو دل نہیں کرتا اس کے بغیر۔ وہ اس کے گال پر بے باک لمس چھوڑتا اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔
نہ کرے میر آپ ایسے، وہ روحان سی اس کے سینے سے سر ٹکاتی بولی۔ ابھی کچھ کیا کہاں ہے میری جانم؟ اسے کندھوں سے پکڑے خود کے روبرو کرتا بولا، جس کی دھڑکنوں کی آواز اسے اپنے کانوں میں گھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چلو آؤ اس طرف۔ اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے اسے سامنے کی طرف اشارہ کیا، جہاں ہر طرف مختلف قسم کے گفٹ پڑے تھے۔ میر اتنے گفٹ، وہ بھی میرے لیے؟ وہ حیرانی اور تجسس سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو کھولے اس سے سوال کر رہی تھی۔ اس طرح کرتی وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے سینے میں کہیں چھپا لے، جہاں اس کے علاوہ کوئی بھی نظر بھر کر اسے نہ دیکھ سکے۔ بالکل، یہ سارے گفٹ میری زندگی کے ہیں، مجھ سے پہلے تمہاری گزری ہر سالگرہ کا تحفہ جو میں تمہیں دے نہ سکا۔ وہ بمشکل ہی خود کو بے خود ہونے سے روکتا ہوا بولا۔ او اللہ میر، آپ کتنے اچھے ہیں! I love you so much، وہ خوشی سے چہکتی ہوئی بولی۔ اس کی یہی ادا مقابل کی دھڑکنیں بڑھا گئی تھیں۔ سارے فاصلے پل میں مٹاتا اس کی دل فریب مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں سے چن گیا۔ تم جو ہنستی ہو پھولوں کی ادا لگتی ہو۔ نچلے ہونٹ کو اپنے دان سے دباتا اسے چھوڑ گیا، جس کی حالت ذرا سی قربت سے